زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جب لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تحریک انصاف اس وقت 24 نومبر کو جو احتجاج کی کال دے چکی ہے، اس کے لیے وہ ڈو اینڈ ڈائی کے مرحلے پر ہے کہ یہ ہماری آخری احتجاج کی کال ہے۔ یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ہم ختم ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے ڈو اور ڈائی کا مرحلہ ہے۔ بشرا بی بی جس نے عمران خان سے مختلف ملاقاتیں کی اڈیالہ جیل میں، اور یقیناً ایک بیوی اور خاوند کی جو ملاقات ہے ان میں ان کو یقیناً پرائیویسی دی جاتی رہی ہے، جبکہ باقی جب تحریک انصاف کے ووکولا یا دوسرے لوگ جاتے تھے تو ان کے ساتھ پولیس وغیرہ کے پہرے دار کھڑے رہتے تھے جو ووکولا شکایت بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ بشرا بی بی اور عمران خان کی تنہائی میں ملاقات ہوتی رہی ہے، تو عمران خان نے جو باتیں بشرا بی بی کو کہی ہیں، انہوں نے منو ان اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بشمول علی امین گنڈا پور کو کے پی کے میں بتا دیا ہے کہ یہ خان نے پیغام دیا ہے، خان نے یہ کہا ہے، خان نے یہ کہا ہے۔ تو اب اس پر باتیں کی جا رہی ہیں کہ بشرا بی بی سیاست میں انوالو ہو گئی ہیں اور یہ کر رہی ہیں، پارٹی کو ہینڈ اوور کر لیا، حالانکہ اس کا خامن جو پارٹی کا چیئرمین ہے اور اس وقت جیل میں ہے، قید تنہائی میں ہے، اور اس کو پتہ ہے بشرا بی بی کو کہ کس طرح ظلم و ستم اس پر کیے جا رہے ہیں، تو اس کا اس وقت اپنے خامند کے لیے آگے آنا یقیناً سیاست نہیں ہے بلکہ اپنے خامند کے لیے ہی وہ آگے آئی ہے، اور اس نے پارٹی کو صرف خان کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل میں انہوں نے آج عمران خان سے 1.5 گھنٹہ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں علی امین گنڈا پور ملاقات کے بعد واپس چلے گئے ہیں 1.5 گھنٹہ کی ملاقات کے بعد گیٹ نمبر 5 سے، اڈیالہ جیل کے گیٹ سے، اور اب وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہونے کے لیے چلے گئے، اور یقیناً انہوں نے عمران خان سے بھی اس بارے میں ڈسکس کیا ہوگا کہ اب ایپیکس کمیٹی میں جہاں پر آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، فوج کے اعلیٰ سربراہان، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی ہوں گے، وہاں پر کیا بات کرنی ہے، یقیناً عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو گائیڈ کیا ہوگا۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستوں یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ بشرا بی بی جو عمران خان کا پیغام انہوں نے پہنچایا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، اور اس پر پھر باتیں کی گئی، ان کی کوئی آڈیو بھی لیک کروا دی گئی کہ اب بشرا بی بی جو ہے وہ پارٹی کو ہائی جیک کر رہی ہیں، پارٹی کی کمان انہوں نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے خامند عمران خان جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، چونکہ وہ جیل میں اڈیالہ میں ان کے ساتھ بند رہی، مختلف جو ہیرنگز تھی، سماعت تھی، وہ ان پر موجود ہوتی تھی، اور وہ اپنے خامند سے الگ ملاقات بھی کرتی رہی ہیں، تو انہوں نے عمران خان کی جو منو ان باتیں عمران خان نے ان سے کہی ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچا دی ہے کہ اب عمران خان کے لیے، آپ کے لیے وہ قربانیاں دے کر جیل میں بیٹھا ہے، تو آپ لیڈرشپ کو بھی باہر نکلنا چاہیے، ایم این ایز، ایم پی ایز کو، بجائے اس کے کہ وہ چھپ جائیں، ڈر جائیں، خوف میں مبتلا ہو جائیں اور لوگوں کو بھی ساتھ نہ لائیں۔ تو انہوں نے صرف اور صرف ایک پیغام پہنچایا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ جو ہماری ڈو اینڈ ڈائی کی کال ہے، اس کے لیے آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا، ایم این ایز، ایم پی ایز، پارٹی کی لیڈرشپ کو، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور اس پر بشرا بی بی پر اعتراض کیا جا رہا ہے جو کہ ایک کوئی اس کا جواز نہیں بنتا، اور یقیناً پی ٹی آئی کے لیے اب یہ ڈو اور ڈائی کا مرحلہ ہے کہ یہ 24 نومبر کی جو کال انہوں نے دی ہے، یقیناً ان کے لیے فائنل کال ہے، اور اگر اس پر ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، تو اس سے یقیناً پی ٹی آئی پھر پیچھے چلی جائے گی اور حکومت جو ہے وہ جیت جائے گی، اور یقیناً حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ان کو ڈرا کر، خوف میں مبتلا کر کے، پاسپورٹ ختم کرنے کی، معطل کرنے کی، شناختی کارڈ بلاک کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح فرعون کو بھی اس کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری ظالم حکومت کا خاتمہ کرے گا، جو تمہاری اس ظلم و بربریت کا خاتمہ کرے گا۔ تو بجائے فرعون اپنے آپ کو وہ سیدھی راہ پر لے آتا، راہ راست پر آ جاتا، ظلم و ستم بند کرتا، اس نے یہ پلان کیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ہی ختم کر دیا جائے، اور ہزاروں بچوں کو اس نے مار بھی دیا، لیکن اس کے خاتمے، چونکہ نجومی نے اس کو سچ بتایا تھا، تو اس کے خاتمہ کرنے والا بچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتا رہا، اور پھر اسی موسیٰ علیہ السلام کے گھر ہاتھوں سے ہی فرعون کی ظالم حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو یقیناً اس حکومت کو بھی چاہیے کہ بجائے آپ اپنا ظلم و ستم بڑھاتے جائیں، ظلم و بربریت بڑھاتے جائیں، اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلانے کے لیے آپ ربر بلیٹس اور آنسو گیس منگوائیں، آپ کو چاہیے کہ ڈائیلاگ کریں، اور ان کی جو رائٹس ہیں، جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالی اس وقت ہو رہی ہے، اس کو آپ کم کریں،
لوگوں کو ان کے حقوق دیں. لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے. ظلم، بربریت، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو اس دور میں پامال کیا گیا ہے، اتنا تو جنگوں میں بھی نہیں کیا جاتا. اور دوسرا، اس دور میں جو لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں، لوگوں کے بچوں کے اوپر ظلم کیا گیا، جو یہ بھی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. اور یقیناً اس سے پاکستان کی اکانومی دن بدن پیچھے جا رہی ہے. اور اب ہر جماعت کے جو سیانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، تو وہ اپنا بزنس باہر شفٹ کر رہے ہیں. اور دبئی لیگز میں سب سے زیادہ پراپرٹی اب پاکستانی نے لی ہوئی تھی. اور یقیناً پاکستانی اپنا بزنس دبئی، امریکہ، برطانیہ وہاں شفٹ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب پاکستان میں بزنس کرنا کم عقلی ہے. کل کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی یا کسی اور جماعت کی، تو انہیں نون لیگ کے ایم این ایز کے کاروبار تباہ کیے جائیں گے، جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این اے کو تباہ کیا جا رہا ہے کاروبار کو. اور اس کے بعد آج علی امین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان سے ملے. 1.5 گھنٹہ طویل ان کی ملاقات رہی. یقیناً مین اس کی ملاقات کا مقصد تو 24 نومبر کی احتجاج کی کال ہوگی کہ اس میں کیا لائے عمل بنانا ہے. اور عمران خان قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے، اس کی انسٹرکشنز پر ہی علی امین گنڈا پور اور دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو فالو کرے گی کہ کس طرح سے ہم نے پلان 1 2 3 بنانا ہے. اگر علی امین کو گرفتار کر لیا جاتا تو پھر کون لیڈرشپ ہوگا، کس طرح پارٹی کمیٹی بنانی ہے، کس طرح سے. کیونکہ پہلے جو احتجاج ہوتے رہے ان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ اس میں کوئی پراپر لاہے عمل نہیں اپنایا جاتا تھا. شیر افضل مروت بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہے کہ ہماری ایک احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے جس میں یہ طے کیا جانا چاہیے، جس کے 10 12 20 لوگ ممبر ہوں، کہ اگر ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر کون لیڈ کرے گا، پھر کون لیڈ کرے گا. اور یقیناً یہ باتیں ضرور ڈسکس کی ہوں گی. اور اس کے بعد دوسرا جو آج علی امین گنڈا پور نے ایپیکس کمیٹی میں شامل ہونا تھا، اور اب وہ اس اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد ایپیکس کمیٹی میں بھی چلے گئے ہیں. اور ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف اور باقی فوج کے اعلیٰ افسران بھی ہوں گے. یقیناً علی امین گنڈا پور اپنا موقف وہاں بھی رکھیں گے کہ ہماری پارٹی کا کیا موقف ہے، ہمارے اوپر کیا ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ہمیں کیوں حقوق نہیں دی جا رہے، ہمیں کیوں انسان نہیں سمجھا جا رہا. ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. بجائے آپ ان کو پرامن احتجاج کی اجازت دینے کے، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کرنے پر لگ جاتے ہیں. گھروں میں گرفتاریاں اور چھاپے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، ربر بلٹس منگوانا شروع کر دیتے ہیں، گڑھے کھودنا شروع کر دیتے ہیں. تو یقیناً جو پرامن احتجاج ہے وہ ہر شہری کا ایک حق ہے. اور یقیناً علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. جیتے بھی تو اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. انہوں نے کہا کہنا ہے کہ ہم تو اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں، ہم اپنے لیڈر کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر آپ ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم پھر بھی حاضر ہیں. اور ہم یہ احتجاج ضرور کریں گے، ہم نکلیں گے اپنے لیڈر کے لیے. اگر ہم جیت گئے تب بھی ہم کامیاب ہوں گے، اگر ہم ہار بھی گئے تب بھی ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنے لیڈر کی کال پر نکلنا ہے. ہم نے اپنے لیڈر کو لبیک کہنا ہے، کیونکہ وہ اس وقت جس طرح جیل کے اندر سختیاں برداشت کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی کہ اپنے لیڈر کے لیے ہم باہر نکلیں، ہم حق کے راستے پر چلنے کے لیے باہر نکلیں، ہم حق اور سچ کے پھیلاؤ کے لیے باہر نکلیں، ہم آئین قانون کی بحالی کے لیے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ ہماری جیت ہوگی. اگر ہم ہار بھی گئے پھر بھی ہماری جیت ہوگی. اور یقیناً ایپیکس کمیٹی میں میٹنگ کے بعد علی امین گنڈا پور اپنا لاہے عمل بھی دیں گے، عمران خان کا موقف بھی دیں گے، اور پارٹی کو اس پر عمران خان کی باتوں پر جو انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کنوے کی ہوں گی اس پر بھی یقیناً پارٹی لیڈرشپ کو وہ آگاہ بھی کریں گے. اور مزید اپنا لاہے عمل بھی اس میں بنایا جائے گا کہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے عمران خان نے کیا انسٹرکشن دی ہیں اور کیا ہم نے لاہے عمل بنانا ہے. اور یقیناً حکومت اس وقت پریشان ضرور ہے، کیونکہ حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو احتجاج ہے یہ یقیناً ایک بڑا احتجاج ہونے والا ہے. کے پی کے سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے، پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے، اور یہ احتجاج یقیناً ایک بہت بڑا احتجاج ہونے والا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ڈو اور ڈائی کا مرحلہ ہے. اور یقیناً حکومت کو چاہیے کہ اس کو ٹیکل کرے امن سے، اس کو ٹیکل کرے ڈائیلاگ سے، پی ٹی آئی کے مطالبات مان کر، بجائے اس کے کہ ظلم و ستم سے آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. حسینہ واجد نے بھی اسی طرح کے ظلم و ستم کیے تھے لیکن وہ اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکے تھے. فرعون نے بھی ظلم و ستم کیے تھے لیکن فرعون بھی اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکا تھا. اللہ حافظ.